ہاں لگتا یہی ہے، ہاں ایسا ہی ہے. ہم مایوس پھرتے ہیں. کوئی ہمیں کوئی بات کہہ دے کہ جناب یہ کام آپ کر سکتے ہو، نہیں میں نہیں کر سکتا، میں ایسے نہیں کر سکتا. مجھے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ نے صحیح کام نہیں کیتا. ہمارے اندر جو ہے وہ مایوسی رہتی ہے اور وہ فریب میں ہمیں رکھتا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا ہمارے بہت زیادہ مسائل اس لیے ہیں کیونکہ ہم اس کے فریب کا یقین کرتے ہیں اور ہم اپنی سستی اور کاہلی سے اپنے ذہن کا استعمال نہیں کرتے. پھر خدا نے ہمیں کیا دیا ہے؟ سچائی کا کمر بند دیا ہے. سچائی ہماری حفاظت کا بنیادی اسلحہ، ہماری جو ہے سچائی ہماری جو حفاظت کا بنیادی اسلحہ ہے. اب یہ بتائیں مجھے، سچائی کو خدا نے تو دے دیا ہے تو پھر بھی اسی کہندے رہیے کہ تو مینوں ایس فریب تو آزاد کر، تو مینوں ابلیس تو چھڑا. مینوں ہن اے دسو تسی کہ اسی یہ گل کہیے کہ خدا مینوں ابلیس تو چھڑا، مینوں یہ معاملے تو چھڑا، میری یہ مشکل تو حل کر. ہم تو فریب میں پھنس کر اپنی مشکل کا شکار ہو چکے ہیں. تو کیا یہ دعا درست ہوگی؟ نہیں ہوگی. اگر اس بات کو آپ سمجھتے ہیں تو آپ کی دعا میں بھی تبدیلی آئے گی، آپ کی دعا میں بھی تبدیلی آئے گی. آپ سچائی کا خود سے استعمال کریں. جو چیزیں خدا نے مہیا کر دی ہیں اس کے لیے آپ دعا بھی کرتے رہیں تو کبھی بھی اس کا جواب نہیں آئے گا. جو خدا نے مہیا کر دی ہیں کہ ہم اس کا خود استعمال کریں، یعنی سچائی کا. اور سچائی دے استعمال نے کی کرنا پڑے گا؟ کلام نو جاننا پڑے گا. تو وہ اسی کرنا نہیں چاہتے، وہ ہم پڑھنا نہیں چاہتے. کوئی سنائے تو پھر ہماری، کوئی سنانے پر بھی ہمیں نیند آ جائے، کوئی ہمیں بتائے تو پھر ہم جو ہے وہ ہمارے خیال کسی اور طرف چلے جائیں. تو اب بتائیں، ہماری دعا ہم کرتے رہیں اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں، کلام سناتے رہیں اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں. تو فرق تبدیلی یہاں سے آنی رہتی ہے، باقی سارے کام ہو چکے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو اس سچائی کو جو خدا نے تو اس کا استعمال کرنا جاننا اور سیکھنا. ہم خادموں کو سب سے زیادہ جس بات کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے وہ ابلیس کے فریب خوردہ خیالات ہیں جو اس نے کلیسیا میں ڈالے ہوتے ہیں. سمجھا کے کونسلنگ کر کے کہ ایسا نہیں ہے، خدا نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے. ہمارا بہت زیادہ وقت جو ہے وہ ان باتوں میں لگتا ہے اور کلیسیا آدھے طور پر اس بات کو سمجھ سکتی ہے، ادھی گل پھر بھی ہوتے رہ جائے. ہم نے اگر خود سے ان ہتھیاروں کو استعمال کرنا سیکھ لیا تو ہم ابلیسی بندروں سے کسی حد تک آزاد ہو جائیں. پھر ہمیں خوف بھی آئے تو ہمیں یہ نہیں کہنا پڑے گا، ہم بھاگ کے یہ نہیں جائیں گے کہ جی میرے لیے دعا کرو. ہم اس ہتھیار کو جو خدا نے ہمیں دیا ہے ہم فوری استعمال کریں گے. کہیں گے ضرور، لیکن اس پریشانی سے نہیں کہ پتہ نہیں کی ہو جائے گا، پتہ نہیں کی ہو جائے گا. ہم اس لیے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ہتھیار کو استعمال کرنا ہی نہیں ہے. ہم اپنی حیثیت کے بارے میں واقف نہیں ہیں. اور اگر ہم اپنے اختیار کو جانتے تو کبھی بھی ہم ان مشکلات کا مسائل کا شکار نہیں ہوتے. مثال کے طور پر بینک اکاؤنٹ ساڈی پیسے پے ہوئے کہ سانو پتہ ہی نہیں کہ کਢانے کیویں نے، تے پھر رولا پاندے لوگ پیسے تانوں کیشیئر دے گا کیویں ملن گے پیسے؟ چیک بک لے کے جاؤ بابا جی، چیک بک سے اپنے سائن کرو، دست کرو اور پھر کاؤنٹر پہ رکھو اور اس کے بعد وہ کیش نہ دے پھر آپ کریے. اور اس تو بعد بھاویں تہاڈے لاکھاں روپے بینک چ پے رہن تسی رولا پاندے رہو نہیں پیسے دینے. بالکل ایسے ہی روحانی عالم میں کہ اگر ہم اپنے اختیار سے واقف نہیں ہیں کہ ہم نے یہ روحانی جنگ جو ہم جیت چکے ہیں اس کو ہم نے برقرار کیسے رکھنا ہے، تو ہماری حالت ایسے ہی ہے کہ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھی ہیں پھر بھی ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں، غریب ہے، نکال ہی نہیں پا رہے، ہم برکت کا فائدہ ہی نہیں اٹھا پا رہے. ہمارے پاس چیک بک ہی نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ہی نہیں. اور کمپنی میں جو ہے وہ جب سیلری آتی ہے تو کئیاں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ چیک بک گم گئی اور پیسے جاگنے سیلری آئی کਢائیے کیویں. ہوں جناب چیک بک لیے اپلائی کرو، اس کے بعد ہفتہ انتظار کرو، پھر پیسے آن کے پھر تنخواہ آئے گی تو پھر اس کے بعد خرچ کرنا. ہماری بھی حالت یہی ہوتی ہے، انتظار کرتے رہتے ہیں. ہم نے اپنی چیک بک کو ریڈی رکھنا ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑے ہم اپنے اکاؤنٹ سے نکال لیں. ہم نے خدا کے کلام کو سچائی کا اس طرح سے استعمال کرنا ہے جب بھی اس کے فریب خوردہ خیالات ہماری زندگی میں آئیں فوراً جو ہے وہ سچائی کا استعمال کریں اور اس سچائی کا استعمال کرتے ہوئے ابلیس کا مقابلہ. کیسے؟ یسوع مسیح کے سامنے بھی اس
بات کو اس نے رکھا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے. اس میں کوئی شک تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے؟ یہ فریب تھا اس کا. اگر تو خدا کا بیٹا ہے پتھروں سے کیا کرو. اب اس نے فوراً چیک لکھا ہے. خدا یسوع مسیح نے فوراً چیک لکھا ہے کہ جناب کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، میری اتھارٹی ہے، میں یہ جانتا ہوں، مجھے اپنے بارے میں پتا ہے، مجھے خدا نے اختیار دیا ہے، میں جانتا ہوں میں خدا کا بیٹا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں خدا کا بیٹا ہوں اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں جیتا. اس نے وہ چیک بک لکھ کر دی ہے اور اس نے خدا کی برکت کو لطف اندوز ہوا. اگر شک چھپا جاتا ہاں واقعی میں خدا کا بیٹا ہوں یا نہیں، ہم جو ہے وہ اپنے اس اختیار کو بھول جاتے ہیں اور ہم شیخی میں آ کر ہاں میں کوئی چیز ہوں، ہاں میں ایسے ہوں، ہاں میں ایسے کر سکتا ہوں، ہاں میں ایسا ہوں، اور ہم جو ہے وہ بھول جاتے ہیں خدا کا کلام کیا کہتا ہے. ہم اپنے آپ کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور کلام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے بہت سارے مسائل ایسے ہیں، ہمارے بہت سارے مسائل ایسے ہی ہیں. دو شخص صحیح چل رہے ہوں گے، تیسرا آ کے انہوں کہے گا کہ دیکھے ایسے لیے تیرے نال جڑا ہے، تینوں اس طرح کرنا، تیرے کو یہ فائدہ لینا چاہتا ہے. تیجا رلیا تے چکا گلیا. ابلیس بھی ایسے ہی کرتا ہے. خدا کے اور ہمارے تعلقات چل رہے ہوں تو وہ آ کر کہتا ہے کہ خدا نے یہ کام تجھے کرنے کے لیے کہا ہے، یہ کر کے دیکھ، کچھ نہیں ہوئے گا، تھوڑا جا یہ کر کے دیکھ، اے چھوٹا جا جھوٹے بول رہا ہے، تینوں بڑا فائدہ ہوگا، تینوں انہیں پیسے مل جائیں گے، تیرے ساتھ یہ ہوگا. ہم خود جھوٹ میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ جھوٹ بولن دے نال جے سارے دن ایک ذمہ داری پوری کرن تو بچیا رہاں گا تے ایک بول ہی لینا وا نا، سارا دن سوکھا تے لنگ جائے گا. عزیزو ہم جھوٹ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہم خود اس جھوٹ میں رہنا چاہتے ہیں. اور میں یہ کہوں کہ ہماری دعا کا بھی جواب نہیں آتا ہے جب ہم ان سچائیوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ہم اپنے فائدے کے لیے جھوٹ کے ذریعے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اس راستے کا انتخاب ہی نہیں کیا جو تنگ راستہ ہے اور وہ جو ہے وہ زندگی ہو جاتا ہے. یہ ہتھیار کون سا ہے؟ سچائی کا کمر بند ہے. جھوٹ پر غلبہ صرف اور صرف الہی مکاشفہ سے ہی ممکن ہے، خدا کے کلام سے ہی ممکن ہے. پھر دوسرا جو ہتھیار ہے وہ کون سا ہے؟ وہ کون سا ہے؟ راست بازی کا بختر، بریسٹ پلیٹ آف رائٹسنس. اس میں سے کون سا ہے؟ وہ نکر والا، یعنی ہمیں ہمارے دل کو محفوظ رکھنے والا ایک ہتھیار. یہ ہتھیار جو ہے وہ ابلیس کے الزام لگانے کے خلاف ہمارا ایک ہتھیار ہے. وہ الزام لگاتا ہے، وہ پہلے ہمیں قائل کرتا ہے بالکل ہوا کی طرح کہ جناب کھالا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. جب وہ کھا لیے تو اس کے بعد اب اس کو مورد الزام ٹھہراتا ہے اور وہ اپنے آپ کو دونوں چھپا رہے ہیں. پہلے نہیں سر لگا دے لیکن ہم چھپا رہے ہیں کہ دیکھو خدا وہ اب اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے غلطی کی ہے. ایسے ہی ابلیس پہلے ہمیں گناہ کرنے پر اکساتا ہے، فریب دیتا ہے اور اس کے بعد جب ہم پھنس جاتے ہیں تو وہ ہمیں الزام دیتا ہے تو اچھا نہیں، تو خدا نام کبھی نہیں چل سکتا، تو راست باز نہیں ہے، تو نے بپتسمہ لیا ہے، تو خدا کے ساتھ نہیں چل سکتا یا نہیں چل سکتی ہے، تو راست باز نہیں ہے، تو ایسے نہیں کر سکتی. اور وہ ہمیں خدا سے دور رکھنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ہمیں پر الزام لگاتا ہے. اور ان الزامات سے بچنے کا ہتھیار بھی ہمارے پاس موجود ہے اگر استعمال کریے. کون سا ہے؟ راست بازی کا بختر. اس نے ہمیں پہلے سے ہی راست باز ٹھہرا دیا ہے. کلام پاک میں ایک بہت اچھی مثال ہے لیکن وقت کی کمی کے باعث میں جلدی سے کلوز کرنے والا ہوں، اس کو میں پیش نہیں کر سکتا. لیکن یہ بات یاد رکھیے، خدا نے ہمیں جب راست بازی پہنا دی ہے، راست بازی کا بختر پہنا دیا ہے تو جی اسی لا کے سائڈ تے رکھ دیتا ہے کہ نہیں گرمی بہت ہے تو سائڈ تے رکھ دئیے. ایک سپاہی جنگ میں لڑنے کے لیے جب چلے جائے تو وہ ہتھیار ہی نہ پہنے پھر دشمن سامنے حملہ کر لے گا کہ نہیں؟ بھائی یہ کمانڈر دادے فوج دا کی قصور ہے؟ ہتھیار کے ہمیں سارے مہیا کیتے ہیں، اگر اس پر عمل ہی نہیں کرنا، اس کو پہننا ہی نہیں ہے تو شکست کھانے کی اور دشمن کے حملہ کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ کون ثابت ہوا؟ ہم خود ہیں. ہم اپنے روحانی مسائل کا خود سے ذمہ دار ہیں. خدا نے ہمیں سب کچھ مہیا کر دیا ہے
پھر یہ راست بازی کا وقت ہے۔ اور رومیو 8:33 آیت میں لکھا ہے کہ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ گناہ سے کبھی بھی ہماری ابدی منزل متاثر نہیں ہوتی، یعنی وہ ہم پر الزام لگائے اور ہم اس کا یقین کرتے جائیں اور ہم اپنے آپ کو دور لیتے جائیں، اور جس طرح کہ ہم نے گواہی بھی سنی کہ میں اپنے آپ کو مسیح بھی اب محسوس نہیں کرتی ہوں، میں شاید مسیح بھی نہیں، ہم بھی شاید اسی خیالات کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بپتسمہ بھی لیا ہے لیکن میرے کام ایسے نہیں ہیں۔ وہ ہم پر الزام لگاتا ہے اور یہ وار کرنے سے ہم اس کے الزام کے نیچے آتے جاتے ہیں اور بالآخر ہماری زندگی جو ہے وہ خدا سے بہت دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اس ہتھیار کا پتہ ہی نہیں ہے جو خدا نے ہمیں راستہ بازی کا ہتھیار دیا۔ یہ ہتھیار استعمال کرنے سے ہم ابلیس کے جو الزام لگانے والا جو اس کا دھوکہ ہے اس سے بچ جاتے ہیں، اس سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے گناہ سے ہماری ابدی منزل متاثر نہیں ہوتی۔ ابدی منزل سے مراد کہ جب ہم نے مسیح کو قبول کر لیا ہے تو ہم نجات یافتہ مسیحی ہیں، اس منزل کو وہ ابلیس کبھی بھی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ گناہ سے ہماری ابدی منزل متاثر نہیں ہوتی، لیکن اس سے ہماری روزمرہ کی فتح ضرور متاثر ہوتی ہے، روزمرہ کی فتح ضرور متاثر ہوتی ہے۔ اب روزمرہ کی فتح سے مراد کیا ہے کہ ہم ڈیلی کے مایوس کن خیالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم ہر روز آنے والی جو فریب خوردہ خیالات ہیں اور جھوٹ کے فریب میں آنے کے جو خیالات ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم جو ہے وہ اگر اس گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں تو ہماری روزمرہ کی زندگی متاثر ہو گئی نا۔ کیسے متاثر ہو گئی کہ دعا کرنے کو بھی دل نہیں کرے گا، ہمیں خدا پر جو ہے وہ بھروسہ کرنے کے لیے بھی دل نہیں کرے گا، ہم جو ہے وہ خدا پر اعتماد کرنے کو بھی ہمارا دل نہیں کرے گا۔ جب ساڑھے خدا کو جان کے دل نہ کرے تو پھر یہ کون سی ہے ہماری فتح متاثر ہوتی ہے۔ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں رہتے ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن ہم اپنے اختیار کو نہیں پہچانتے۔ تو تیسری جو بات ہے وہ کون سی ہے؟ صلح کی خوشخبری کے جوتے۔ یہ ہتھیار ہمیں مسیح کو قبول کرتے وقت ہی ہم پہن لیتے ہیں اور خدا کے ساتھ صلح میں ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ فرشتیاں نے کرسمس جیسی کی سننے کی آگے پیغام دیا، زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے کیا ہوگی؟ تو یہ وہ جوتے ہیں جو صلح کا پیغام ہے، یہ وہ جو ہے وہ شوز ہیں جو صلح کا پیغام جو ہے وہ ہمیں دیتے ہیں۔ ہماری خدا کے ساتھ صلح ہے، پہلے گناہ کی وجہ سے خدا کی اور ہماری جنگ تھی، لیکن اس جنگ کو، اس غضب کو خدا نے اپنے اوپر لے لیا ہے، جس کی وجہ سے ہم کیا ہو چکے ہوئے ہیں؟ اب آزاد ہو چکے ہیں۔ اور چوتھا جو ہتھیار ہے وہ کون سا ہتھیار ہے؟ کون سا ہتھیار ہے؟ شیلڈ آف فیتھ، ایمان کی سپر۔ اور ہمارے ایمان کا مرکز کیا ہے؟ خدا اور خدا کا کلام، خدا اور اس کا کلام۔ اور ہم کہیں کہ ایمان ساڈا وعدہ رہے کہ سارا دن کسی اور کما چ لگا دئیے، یعنی شام کو کہنے خدا میرے ایمان نو بدا۔ کیڑا فارمولا ہے ایمان واد جائے؟ کوئی فارمولا نہیں۔ راتی دعائیا میٹنگ تے آ جاؤ تو سارا دن پتہ نہیں جو مرضی کرتے رہو، تو کیڑا فارمولا ہے کہ ساڈا ایمان واد جائے؟ ہمارے ایمان کی جو بنیاد ہے، سپر ہے، وہ خدا اور اس کا کلام پاک۔ تے جنہ زیادہ کلام پاک کو جانیں گے، قریب ہوں گے، ہماری جو سپر ہے وہ اتنی زیادہ بڑی ہوتی جائے گی، ہماری شیلڈ جو ہے وہ بڑی ہوتی جائے گی، ہمارے دفاع کا جو ہتھیار ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط ہو جائے گا کہ ہماری شیلڈ جو ہے وہ دشمن جب ہم پر حملہ کرے تو ہم فوری اتنی بڑی شیلڈ آگے کر دیں کہ وہ حملہ کر سکتا ہے؟ نوبت ہی نہیں آئے گی، ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور رومیو کا خط 10واں باب 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جے کچھ اور ہی سن گئے رہنا سارا دن سے ایمان بدے گا، کچھ اور بدے گا؟ کچھ اور ہی بدے گا نا۔ ہم کچھ اور سارا دن کرتے رہیں تو ایمان نہیں بڑھے گا، بلکہ ہماری شیلڈ چھوٹی سی رہے گی، دشمن وار کرے گا کہ اسی ہاتھ ہی کھوکھلا ہاتھ اسی اگے کریں گے، وہ دی تلوار نال ہی اگے ساڈے سینے تے ہوئے، ہم گرے ہوئے ہوں گے کہ ہم یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا۔
عزیزوں خدا نے ہمارے لیے سارے ہتھیار مہیا کر دیے گئے. اور پانچواں بات کون سا ہے؟ پانچویں بات نجات کا کھول، ہیلمٹ آف سلویشن. یہ ایک دماغ ہمارا جسم کا ایک نازک حصہ ہے جہاں پر ہماری روحانی جنگ کی ہار اور جیت ہوتی ہے. یہاں پر جنگ لڑی جا رہی ہے کہ اگر نجات ہی نہیں پائی تو پھر ہیلمٹ نہیں ہے، پھر وہ ہماری نجات پر وار کرے گا اور وہ کہے گا کہ تو نجات یافتہ نہیں ہے، تو برا ہے، تو نے نجات ہی نہیں پائی. ہمیں نجات کا جن کو تجربہ ہے وہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں نجات دے دی. تو نجات جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. اور رومیو 8:16 میں لکھا ہے روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کے کیا ہیں؟ فرزند. ہم خدا کے کیا ہیں؟ فرزند ہیں. روح ہماری روح کے ساتھ گواہی دیتی ہے، لیکن پھر بھی یقین کر لیں کہ پتہ نہیں میں نجات یافتہ بھی ہوں ہیں کہ نہیں. ہمارے اندر شک آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ہیلمٹ کو اتار کر ہم نے سائڈ پر رکھ دیا. ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ جی بغیر ہیلمٹ کے جو ہے وہ موٹر سائیکل چلائیں. ہم ایسے ہی روحانیت میں بھی کرتے ہیں کہ جناب ہم حفاظتی اقدامات کرتے نہیں ہیں تے ڈگل تو اسی کہنے ہیں خدا سارے رستے سے حفاظت کری، ہیلمٹ پانا نہیں. ہم کہتے ہیں کہ خدا حفاظت کری کہ ہم نے جو کرنا ہے وہ کرنا نہیں، اور خدا کو سارے کام کہی جانے کہ تو بھی کر دے، تو بھی کر دے. ہم نے کچھ نہیں کرے. ہم نے نجات کا کوٹ یعنی ہیلمٹ کو پہننا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے نجات دی ہے تو اس کا یقین کرنا ہے. اور آخری جو ہتھیار ہے وہ روح کی تلوار ہے. آخری ہتھیار کون سا ہے؟ روح کی تلوار. باقی سارے ہتھیار جو ہیں وہ آپ کے دفاع کرنے کے لیے، اور دفاع کرنے کے ہتھیار زیادہ ہیں. دفاع کرنے کا ہتھیار بیلٹ بھی ہے، بریسٹ پلیٹ بھی ہے، اور باقی سارے ہتھیار دفاع کرنے کے، یعنی جب دشمن حملہ کرے تو ہم دفاع کریں گے. لیکن روح کی تلوار دشمن پر حملہ کرنے کے لیے. اور روح کی تلوار کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے، پاک روح ہے. کلام کو اپنی زندگی میں رکھیں، دشمن پر حملہ کریں جیسے مسیح نے کلام کو اپنے دل میں رکھا اور ابلیس کا مقابلہ کلام کے ذریعے سے ہی کیا کہ یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے، اور تلوار سے اس کا مقابلہ کیا تو ابلیس وہاں سے جاتا رہا. آج بھی جب ہم اس کا مقابلہ کلام پاک سے کریں گے، کلام کی آیتوں کو یاد کریں گے، کلام کے حصوں کو اپنی زندگی میں رکھیں گے، تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے تو وہ ہم سے کیا کرے گا؟ بھاگ جائے گا. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں، سروں کو جھکائیں، اور اس ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے ان سارے ہتھیاروں کو اپنی زندگی میں پہننا ہے، لینا ہے، تاکہ ابلیس کا مقابلہ کر سکیں اور اس کے منصوبوں کے خلاف ہم اٹھ کھڑے ہو سکیں. عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں، موقع ہے اپنی زندگی میں اگر شکست کھوڑنا ہے، اگر ہم برے خیالات کا شکار ہیں، اگر ہم بدکاری کا شکار ہیں، مسیح میں ہوتے ہوئے بھی ہم ایسے خیالات کا شکار ہیں، تو ضرورت ہے کہ ہم خدا کے ہتھیاروں کا استعمال کریں. شاید ہم نجات یافتہ ہیں، مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن ہمیں خدا کے ہتھیار کے بارے میں پتہ رہنا ہے. اس لیے ہم شکست کھوڑتا ہیں. اس لیے ایمان میں مضبوط ہوں اور بھروسہ رکھیں، مقابلہ کریں اور فتح یاب ہوں. خدا آپ کو بڑی برکت دے، اور اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے خدا کی حضوری میں خدا سے مدد طلب کریں.